اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے زیادہ سٹریم لائن میں جو اس وقت ہیٹڈ ٹاپک ڈسکسڈ ہو رہا ہے وہ اس اوشنک گیٹ کا ویسل ہے جو اٹلانٹک اوشن میں ڈسینڈ ہوا تھا اور اب اس کا سرا اور نام و نشان لوکیٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں اس ٹاپک پہ اور اس کے لاسٹ ہونے پر ہر فورم پہ اردو زبان میں، انگریزی میں اور جاپنیز چائنیز میں ہر زبان میں اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ وہ ویزل لاسٹ ہوا ہے۔ ظاہر ہے کوئی ایک جان بھی ہو، اس میں تو 5 جانیں سوار ہیں اور لوگ اپنے اپنی پرزمپشنز اور ازمپشنز ویوز دے رہے ہیں کہ سرچ لیول کیا ہے۔ میں خاموشی سے اسے آبزرو کر رہا تھا، لیکن اب میں نے سوچا کہ شاید اٹس اباؤٹ ٹائم کہ میں اپنی ناقص ویوز آپ سب لوگوں سے دربار امامزادہ سے شیئر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو اس کا ایک وہ ایسپیکٹ دکھایا اور بتایا جا سکے جو شاید لوگ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ویزل کہاں ہے، اور میں اس کا آپ کو ایک تھوڑا سا ہنٹ بیک گراؤنڈ دوں گا تاکہ ابیہ کے ویورز اس کو گراسپ کر سکیں۔ یہ ویزل تقریباً 400 ناٹیکل مائلز نیو لینڈ کے آف دا کوسٹ ہے اٹلانٹک۔ ایگزیکٹلی یہ بیرنگ سی کا وہ گراؤنڈ زیرو ہے کہ جہاں اٹلانٹک کا جو ڈبریز ہے، جو ریمینز آف اٹلانٹک ہیں، جسے ایک زمانے میں دا شپ آف گاڈ کہتے تھے، یا جس پہ لکھا ہوتا تھا دا انسنکیبل، یعنی خدا کا جہاز جو کبھی نہ ڈبویا جا سکے۔ یہ بہت ہیوی الفاظ ہیں جو آپ کے سننے کے لیے بہت اہم ہیں، اور میں شروع میں ان کو ٹچ کرتا ہوں اس لیے چلوں گا تاکہ ہم جس گفتگو کو میجر کرنے کے لیے سیگمنٹ کیا ہے آپ اسے گراسپ کر سکیں، آپ اسے پکڑ سکیں۔ تو اٹلانٹک اوشن میں تقریباً جو اس کی ڈیپتھ ہے جہاں پر یہ ویزل اوشنک گیٹ کا لاسٹ ہوا ہے 12,500 فیٹ ڈیپ ہے۔ سمجھ لیں 2 میل بنتا ہے یہ، اور سمجھ لیں کہ آپ 9 آئیفل ٹاورز سے بھی زیادہ، تقریباً 21 سے بھی زیادہ آئیفل ٹاورز آپ اگر اوپر نیچے سٹیک کر دیں تب بھی آپ اس کی ڈیپتھ کو اسیس نہیں کر سکتے، یا پھر آپ 9 امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو اگر آپ اوپر نیچے ازیوم کر لیں تب جا کر کنسیڈر ہوتا ہے کہ واٹ از 12,500 فیٹ ڈیپ۔ تقریباً 25 to 50 فیٹ کے بعد تیز سے تیز سن لائٹ، دوپہر کی جو 12 بجے کی سن لائٹ ہوتی ہے وہ بھی ڈارک پچ بلیک انوائرمنٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 15 سے 20-25 فیٹ کے بعد اور 50 فیٹ کے بعد تو کمپلیٹ ڈارکنس ہے، یعنی اوشن تو یو جسٹ فرگیٹ اباؤٹ اوشن، کوئی بلو آپ کو سب نظر ہی نہیں آئے گا، ایوری تھنگ از پچ بلیک۔ جو اٹلانٹک کا ریکیج ہے دیٹ سیٹس آن، اس ریکیج کو جو انسنکیبل شپ کہا کرتے تھے، اللہ پاک نے اس کو ایسا ڈبویا کہ جس طرح فرعون، قارون اور نمرود کو عبرتناک اللہ پاک نے جو انجام خیز سبق سکھایا رہتی دنیا تک، جس طرح اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں نا، ہم ان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے جس طرح فرعون کی لاش ہے۔ تو دنیا کے لوگ جب اسلامک پوائنٹ آف ویو کو نہیں دیکھتے تو ریالٹی سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دنیاوی فیکٹس سے ازیوم کرنے لگتے ہیں۔ میری بتانے کی جسارت اور کانسیپٹ اور کوشش یہ ہے کہ جب آپ کے پاس لینز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو، لینز آف آل رسول اہل بیت ہو، تو وہ آپ کو سرکار کی نگاہ سے دکھاتا ہے اور آپ کو حقیقت نظر آئے گی، آپ ہر چیز کی اساس اور ایسنس کو پکڑ سکیں گے۔ ٹائٹینک کو اللہ نے اس لیے ڈبویا کہ اس کے بنانے والوں نے اس کے کبھی نہ ڈوبنے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس کے اندر آن بورڈ 200 سے زیادہ لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ظاہر ہے ایک آئس برگ سے ہٹ ہوا تھا اور پھر یہ ودن 15 منٹس یہ سنک ہو گیا۔
85 ایئرز تک آپ تصور کریں، یا تقریباً 1985 تک اس کی ریکٹ سے کوئی ایک چیز بھی سرفیس پر نکالی ہی نہیں جا سکی. کتنے اٹیمپٹس ہوئے اور فیل ہو گئے. یہ تو تقریباً 90s لیٹ جا کر ہوا ہے کہ جو ہائی ایکوپڈ سبس تھیں وہ نیچے گئی ہیں اور وہاں سے کچھ ریمینز اٹھا کر لائی ہیں، جن میں اسکیلٹن تھے، کچھ پلیٹیں تھیں، ٹیبلز تھیں، کچھ اور اس طرح کی چیزیں تھیں جو وہ لے کر آئے تھے. سو اس وقت سے لاسٹ سمجھ لیجیے 100 ایئرس سے ٹائٹینک ایک مسٹک فیکٹ ہے، کیونکہ اس کو نکالنے کی جتنی کوشش کی گئی اس سے زیادہ بری طرح ڈوب گیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی جو ریسرفس کرنے کی جو انویسٹمنٹ کی گئی تھی اس میں لاکھوں کروڑوں ڈالر انوالو تھے، لیکن بالکل جب وہ سرفیس کے 25 فیٹ اوپر تک آ گیا تھا تو جو اس کو بوائلرز لفٹ کر رہے تھے وہ ایک دھماکے سے پھٹے تھے، اور دوبارہ سے یہ ریکٹ زمین پر جا کر اور زیادہ پرخچے کی مانند اڑ گیا. یعنی پہلے تو شپ ایک فارم میں تھا، لیکن اب اس کا ریکٹ تقریباً کوئی 30 40 50 میل تک پھیل گیا. اور بے وقوف لوگ یہ آگے آپ کو بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے، اور پتہ ہے تو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ ان کے لفٹ کرنے سے جو واپس جا کر پٹک کر نیچے گرا ہے، یہ اس سے اس کے ٹکڑے مزید پھیل گئے. اور پھر ظاہر ہے کہ اوشن کی انڈرنیتھ اٹلانٹک کی جو ڈرفٹ ہوتی ہے، جس طرح سمندر کی سرفس پر لہریں ہوتی ہیں، اس طرح سمندر کے نیچے بھی مستقل جو ڈرفٹ زونز آتے ہیں سی بیڈ کے، وہ اس کی چیزوں کو شفٹ کرتے رہتے ہیں. تو نیچے کا اوشن فلور ہمیشہ موو کر رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ جو ڈبریز تھی، وہ اس کا ریکٹ جو تھا وہ تو ایک جگہ تھا، لیکن اس کی چیزیں موو کرتی رہیں. یہ وہ فیکٹس ہیں جس کو آبزرو کرنے کے لیے لوگ بہت بے چین ہوتے تھے. پھر لوگوں کے پاس جب اتنا پیسہ سرمایہ آیا تو پرائیویٹ جو ایکسکرشن ٹورز تھے، جس طرح اوشنک گیٹ ہے، انہوں نے ویزل ڈیزائن کیے اور اس میں انہوں نے آکسیجن سلنڈرز اکوپ کیے جو کہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آکسیجن سپلائی کرتے تھے. کیونکہ جب آپ تقریباً 1000 فیٹ تک نیچے چلے جائیں تو اگر آکسیجن سپلائی صحیح نہیں ہے، یا آپ کا جو کمپیکٹ کاکپٹ ہے جس کے ویزل کے اندر ڈسینڈ ہو رہا ہے، اگر اس کے اندر کیبن پریشر آکسیجن کا مناسب نہیں ہے تو باڈی پھٹ جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑوں کے پرخچے ہو کے اڑ جائے گی. جس طرح جہازوں کے اندر جو بھی کمرشل فلائٹس ہوتی ہیں ان کے اندر کیبن ایک پریشر خاص سیٹ کیا جاتا ہے، اگر وہ خاص لیول پر آکسیجن کا کیبن پریشر نہ ہو تو لوگ ٹیک آف کے دوران ہی سب کے سب مر جائیں. اور یہ آکسیجن پریشر ہمیشہ مینٹین رکھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی سملرلی یہی انڈرنیتھ دا سی اوشن بھی پرنسپل ویری اور میٹر کرتا ہے. تو یہ جو اوشنک گیٹ والے ہیں، انہوں نے پیسہ ارن کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے ہر کوئی پیسے کمانا چاہتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ لوگوں کے پاس پوٹینشیل اتنا پیسہ ہے کہ اگر ہم ان کو وزٹ کرانا چاہیں نیچے ٹائٹینک کا نظارہ، تو وہ ہم سے ہماری ٹکٹ خرید لیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ $2.5 کی ٹکٹ اوشنک گیٹ نے سیٹ کی، جس کو پاکستان کے بزنس پرسن جو کہ گریٹ برٹن میں رہتے ہیں اور بہت ملٹی ملینئر بلکہ بلینئر ہیں، ان کا نام ہے شیخ داؤد اور ان کے بیٹے کا نام ہے سلمان. تو دو لوگ تو یہ ہو گئے. پھر اوشنک گیٹ کے CEO ہیں، وہ خود اس میں شامل تھے. پھر ایک ایڈونچرسٹ ہیں، وہ شامل تھے، اور اس میں ایک فرد اور ہیں. سمجھ لیں ایک تو خود CEO ہیں، باقی چاروں پوٹینشیل ان کے پاس بائرز آ گئے. تو 2.5 لاکھ اور 2.5 لاکھ 5، اور پھر سمجھ لیجئے ایک تقریباً $10 لاکھ کے یہ ایوز انہوں نے ان کو ایک پیکیج آفر کر دیا. جو اس کے اسکریننگ سپرویژنز میں اس کو اسکرین کر رہے تھے، یعنی اس کی ایک تھورو، جس طرح جہاز کا فلائٹ چیک ہوتا ہے، پھر انسٹرومنٹ چیک ہوتا ہے فلائٹ ٹیک آف کرنے سے پہلے، اس طرح سب کا چیک ہوتا ہے. تو سب کا جو چیک ہو رہا تھا اس میں جتنے اس کے اینالسٹ تھے انہوں نے سب نے اس کو فیل کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ ہم اس سے آتھورائز نہیں کرتے کہ اس کے اندر اتنی ایگزسٹ کرنے کی یا ایگزرٹ کرنے کا پریشر کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ نیچے جا سکے. لیکن جس کا جو CEO ہے اوشنک گیٹ کا، اس نے کہا کہ میں اس کی اپنی ذمہ داری لیتا ہوں، اور اس نے تمام جو سیفٹی میجرز تھے اس کو اوور لک کرتے ہوئے اس کو سپرسیڈ کیا،
اور اس کے جتنے پیسنجرز تھے چاروں، ان سے لکھوا لیا کہ اگر آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں اور کچھ ہوتا ہے تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے، اور انہوں نے اس پہ دستخط کر دیے، لہٰذا ٹیکنیکلی وہ آزاد ہو گیا کہ اب اس پر کوئی قتل کا مقدمہ نہیں کر سکتا یا اس پہ کوئی سوٹ فائل نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے اس کو آتھورائز کر دیا ہے۔ جناب یہ ڈیسینڈ ہوئے ہیں اور ان کو تقریباً مشکل سے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور یہ ویسل غائب ہو گیا۔ ان کے ساتھ 4 آکسیجن سلنڈرز ہیں جن کا جو آکسیجن ٹائم ہے وہ تقریباً 96 آورز ہے، اور 96 آورز تک وہ ان کو آکسیجن پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کمپیکٹ کمرہ ہے جو کہ ایک منی وین کے برابر ہے، آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ پھر اس کی جس کو جو سٹیئرنگ ہے، یعنی کہ جو سٹیئر کرتے ہیں، یعنی کہ موڑنے کی جو کیپیسٹی ہے، وہ بالکل ایک بچوں کی جو PS2 یا PS3 کی جو جوائے سٹکس ہوتی ہیں وہ والی ہے منوور کرنے کے لیے۔ اس میں ایک سمپل سا ایک ٹوائلٹ ہے اور ان کے ساتھ کچھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ اب تک ختم ہو چکی ہوں گی۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آکسیجن جب تک آپ کے پاس یہ سیگمنٹ آن ایئر ہوگا تو یقیناً ان کے پاس آکسیجن ٹائم ختم ہو چکا ہوگا۔ بتانے کا مقصد وہ بات تو ساری دنیا کر رہی ہے، یہ جو جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو شاید ساری دنیا کا ہر چینل بتایا جا رہا ہے اور چیخ چلایا جا رہا ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنی اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، کینیڈین گورنمنٹ انوالو ہے اس میں، برٹش گورنمنٹ انوالو ہے اس میں، یونائٹڈ اسٹیٹس کوسٹ گارڈز انوالو ہیں جن کے جہازوں کے ساتھ اور وہ لیٹسٹ اکوپ سونار کے ساتھ اس کو سرچ کر رہے ہیں۔ میں سونار بچوں کو بتا دوں، سب کو پتہ ہی ہوگا، سونار ایک رڈر ہوتا ہے اور بیسکلی یہ ایک ساؤنڈ امیجنگ ہوتی ہے جو چنگ کر کے جو ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے رڈار، وہ جہاں ساؤنڈ ہٹ کرتا ہے وہ پیچھے سکرین پر آ کے اس کا امیج ڈرا کر دیتا ہے جس چیز کو وہ ہٹ کرے۔ ریسنٹلی 24 گھنٹے پہلے جو سونار نے جو کینیڈین فلائرز اس کو ڈیٹیکٹ کر رہے تھے اور سونارز کو ڈراپ کر رہے تھے تقریباً 400 کلومیٹر ریڈیس کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہمیں 24 گھنٹے پہلے کچھ ساؤنڈ ڈھب 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 کرنے کی محسوس ہوئی ہے، تقریباً کوئی جس طرح جو اس کی ویزل کی سکرین ہے وہ بجا رہا ہے کانسٹنٹلی، تاکہ جو اندر لوگ ہیں وہ کانسٹنٹلی یہ امیجن کر رہے ہوں گے کہ کوئی ہمیں سرفیس کرنے کے لیے بچانے کے لیے آئے گا۔ تو ان کی آوازیں انہوں نے ریسیو کی ہیں۔ بتانا یہ کیا چاہ رہا ہوں میں، بتانا جسارت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رسول آل رسول بہتر جانے، لیکن میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، آئی ایم سوری ٹو سے، اور لاکھ کروڑ دفعہ اللہ کرے میں غلط ہوں، یہ سب ملے گی ضرور، لیکن ان کو مردہ حالت میں نکالا جائے گا اور یہ لوگ بچیں گے نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آکسیجن ٹائم اگر 96 کے بجائے 1096 آورز بھی ہوتا تب بھی ان لوگوں نے بچنا نہیں تھا، کیونکہ ریکیج آف ٹائٹینک پر اللہ نے عبرتناک انجام کا قیامت تک کا سلوگن لگا دیا ہے۔ جس طرح فرعون کی لاش کو عبرت کا نشانہ بنایا ہے، نمرود اور فرعون کو بنایا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے ٹائٹینک کو بھی بنایا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مشرکین کافر اس شپ کو کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا جہاز ہے اور اسے کوئی نہیں ڈبو سکتا، دا شپ آف گاڈ، اور بنایا اسے انسانوں نے ہے۔ جب جب کوئی اللہ پاک کو چیلنج کرے گا، جب جب کوئی اللہ پاک کی قوت کو، اس کی رحمانیت کو، اس کی اتھارٹی کو، اس کے پوٹینشل کو، اس کی کسی بھی خصوصیت کو کوئی میچ کرنے کی کوشش کرے گا نا، اللہ پاک نے اس کی کمر دنیا میں بھی توڑی ہے اور آخرت میں تو ان کا انجام جہنم ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو اسے اس انالیسس سے، انالیٹیکل فیکٹ سے دیکھیں گے وہ انجوائے کریں، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سب سنیں، لیکن اس کی ایسنس یہ ہے کہ اس کا ویزل ملے گا ضرور، لیکن وہ بطور عبرت کا نشان ہوگا اور ان کی باڈیز کے ساتھ ملے گا، اور مجھے نہیں پتا کتنے عرصے بعد ملے، لیکن جب بھی ملے گا ضرور، لیکن یہ زندہ حالت میں اوپر نہیں لائے جا رہے۔ ایک بات اور، یہ جو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، جب بھی یہ ویزل ملے گا یہ ایکولی اتنا بڑا چیلنج ہوگا جتنا بڑا چیلنج ٹائٹینک کو ریسرفیس کرنے کا ہے، کہ اتنی بڑی کیپیسٹی پہ ان کو انویسٹمنٹ اور اتنی بڑی ان کو
پاور درکار ہوگی، نیوکلیئر پاور، نیوکلیئر سب مرینز کی پاور، اور اتنی ہائیڈرولک لفٹ چاہیے ہوگی بلونز کی جو اس سب ویزل کو دوبارہ سے ریسرفیس کر سکے۔ ابھی تو یہ سب اس لیے ناچ رہے ہیں نا، اس لیے اچھل کود رہے ہیں نا، کیونکہ یہ میڈیا ہٹ بات ہے اور وہ لوگ زندہ ہیں۔ یہی لوگ 96 آکسیجن آورز ختم ہونے کے بعد اپنی سرچ وڈرا کر دیں گے۔ پر منٹ کے حساب سے لاکھوں کروڑوں ڈالر انوالو ہیں جو کہ سرچ پر جا رہے ہیں۔ تو کوئی کنٹری بھی اپنا سرمایہ پیسہ ویسٹ نہیں کرے گی، کیونکہ اگر ان کو نکالنا ہوتا تو اس سب ویزل سے زیادہ، اوشنک گیٹ سے زیادہ وہ اس ٹائٹینک کو ریسرفیس نہ کرتے۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ ابھی تو یہ نیوز آف کا ٹپ آف دا آئس برگ ہے، ہیٹ پہ ڈسکس ہو رہا ہے ٹاپک۔ جیسے ہی ایک ٹائم کراس ہوگی یہی نیوز چینل اس کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں گے اور کچھ عرصے تک سرچ ہوگی، لیکن جب سرچ ہوگی اور ملے گا تو یہ ایک اور عبرتناک انجام ہوگا۔ کہنا آپ سے یہ ہے، اللہ پاک کو جو چیلنج کرتا ہے اللہ پاک اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ سنیے، سمجھیے ضرور، اور سٹریم لائن پر کرنٹ نیوز کو دیکھیے ضرور، لیکن اگر آپ کے پاس اسلامک لینز ہے، اگر آپ کے پاس آل رسول اہل بیت کا آئینہ ہے، تو آپ قیامت تک انفولڈ ہونے والے ایونٹس کو تحمل سے، سکون سے سنیں گے، اور ان کی عبرت اور ان کا انجام آپ کے سامنے ہوگا، چاہے دنیا کسی قسم کا ناچ ناچتی رہے۔ کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سلیم احمد ہے، میں ٹی وی کا کام کرتا ہوں، آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، اور اب میرا علاج چل رہا ہے بھائی جان کے پاس سے، جو کہ منہ کا کینسر تھا مجھے، اور اب دیکھیں بالکل میرے منہ کے اندر کوئی کینسر نہیں ہے، لیکن علاج میرا بھی چل رہا ہے۔ اور میرا بیٹا ہے چھوٹا 13 سال کا، میں پچھلے 11 سال سے دھکے کھا رہا تھا اسپتالوں میں، SIUT میں، لیکن جب سے بھائی جان سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے ان سے دوائی چل رہی ہے میرے بیٹے کی، ڈاکٹر کی گولیاں جو ہے نا میرے بیٹے نے اب کھانا چھوڑ دی ہیں، جبکہ وہ 19 گولیاں روز کی کھاتا تھا، اب ماشاءاللہ ایک گولی بھی نہیں کھا رہا ہے، اور رپورٹیں اس کی تمام کلیئر آ رہی ہیں۔ اور بھائی جان لاکھوں روپے کی دوائی مریضوں کو مفت دیتے ہیں، بالکل مفت، کوئی پیسہ نہیں ہے اس کا، اور میرا بھی علاج وہیں سے چل رہا ہے۔ اور پلیز مہربانی کر کے بھائی جان کو عبداللہ شاہ غازی مزار پہ جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ ایک فرشتہ ہے۔ السلام علیکم، میرا نام نواز ہے، میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ شہزاد علی بھائی جان ہوتے ہیں، ان سے علاج میرا چل رہا ہے، پلیز سے مل رہا ہے۔ میں غریب آدمی ہوں، میں اسپتالوں میں خرچہ خود بھی کر سکتا ہوں، اور وہاں سے مجھے بہت فرق پڑ رہا ہے، لہٰذا آپ ان کو مزار پہ جانے کی اجازت دیں۔ کس نے اس کو روکا دیا ہے؟ یا غازی یا غازی یا غازی یا غازی